بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار تاریخ کی ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو غریب پروری، مسکین نوازی، رحم دلی، سخاوت اور فیاضی جیسے اوصاف میں نہایت بلند مقام پر فائز ہیں۔ سخی اور فیاض طبیعت نیز یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے اور انہیں کثرت کے ساتھ کھانا کھلانے کی وجہ سے آپ کا لقب ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں مشہور ہو گیا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن منصور بن اکرمہ بن خصفہ بن خنیس بن عیلال الہلالیہ۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں 21ویں پشت میں جا کر معد بن عدنان سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 13 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خزیمہ کا شمار عرب کے رؤوسا میں ہوتا تھا، اسی لیے سیدہ زینب کا بچپن بڑے ناز و نام میں گزرا۔ اس کے باوجود بعض انفرادی خصوصیات ایسی تھیں جو آپ کو اپنی ہم جولیوں سے ممتاز کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ میں غریب پروری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مساکین کو کھانا کھلانا، ان کی دیگر معاشی ضروریات کو پورا کرنا آپ کے اخلاق عالیہ کا عکاس تھا۔ اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت سے ہی لوگ آپ کو ام المساکین کہا کرتے تھے۔ چونکہ آپ کی ولادت بعثت نبوی سے 13 سال قبل ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے کچھ عرصے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے انہی میں سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا۔ ان کے ساتھ آپ نے کچھ ہی عرصے ازدواجی زندگی کی بہاریں دیکھیں کہ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو کسی وجہ سے طلاق دے دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح طفیل کے بھائی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ عبیدہ بن حارث کے ساتھ آپ کی شادی مکے میں ہوئی۔ مشرکین مکہ نے جب اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھا تو ظلم و تشدد پر اتر آئے تھے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے شوہر حضرت عبیدہ بن حارث پر بھی طرح طرح کے مصائب اور مشکلات آئیں۔ اسی دوران ہجرت کا حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ہجرت کے بارے میں اللہ کا حکم سنایا۔ شام ڈھلے حضرت عبیدہ گھر کو لوٹے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت خزیمہ کو سارا ماجرا بتایا۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے ہجرت کی تیاریاں شروع کر دیں اور بالآخر ایک دن سیدہ زینب بنت خزیمہ کے گھرانے کے 4 فرد یعنی سیدہ زینب، آپ کے شوہر حضرت عبیدہ بن حارث اور ان کے دونوں بھائی حضرت طفیل اور حسین بن حارث، یہ سب حضرت مصطح بن اساسہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی تو حضرت عبیدہ بن حارث کو حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ کا بھائی قرار دے دیا۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ طیبہ میں بھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ حسب معمول غرباء اور مساکین پر خرچ کرتی تھیں۔ اسی دوران غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ مدینہ منورہ سے میدان بدر کا فاصلہ تقریباً 98 میل کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ جمعے کی رات 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے قریب اترے۔ یہ اسلامی تاریخ اور حق و باطل کے درمیان پہلا باضابطہ معرکہ تھا۔ دونوں لشکروں میں صف آرائی ہونے کے بعد دشمنان اسلام کی طرف سے کفار مکہ کے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید میدان جنگ میں اترے اور انفرادی لڑائی کے لیے آواز لگائی، جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 جانثار اصحاب حضرت علی، حضرت حمزہ
اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما دونوں جلد ہی اپنے مد مقابل کو قتل کر کے ڈھیر کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور ولید میں کافی دیر تک لڑائی جاری رہی، دونوں ہی زخمی ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر ولید کو بھی قتل کر دیا۔ اس مارکے میں حضرت عبیدہ بن حارث کا ایک پاؤں زخمی ہو گیا تھا، یہ زخم بڑا گہرا تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد جب لشکر مدینے کی طرف واپس ہونے لگا تو مقام صفرا پر آپ رضی اللہ عنہ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور انہیں مقام صفرا پر ہی دفن کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب شوال سن 3 ہجری میں جنگ احد پیش آئی تو عبداللہ بن جحش جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں ناتمام بچہ پیدا ہوا، جس سے ان کی عدت ختم ہو گئی، اور ذی الحج 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کر لیا۔ بعض مورخین نے 400 درہم حق مہر کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو نہیں ملا، بلکہ نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد کہا جاتا ہے کہ صرف 3 مہینے کے بعد آپ وفات پا گئیں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 30 سال تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ عرصہ تو نہیں گزار پائیں، لیکن آپ وہ پہلی ازواج رسول ہیں جن کی نماز جنازہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، کیونکہ ازواج مطہرات میں سے صرف آپ ہی کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اس سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہوئی، لیکن اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں تھی۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کم عرصے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں گزارا، جس کی وجہ سے آپ کے حالات زندگی بہت کم منقول ہیں، لیکن آپ کا لقب ہی آپ کی پاکیزہ حیات کی عکاسی کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دل غریبوں اور مسکینوں کی محبت سے لبریز تھا۔ آپ کی سیرت کو مشعل راہ بناتے ہوئے ہمیں بھی فقراء اور مساکین کے ساتھ مہربانی اور احسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور صدقہ اور خیرات میں خوب کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔